السلام علیکم ناظرین، آج ایک اہم مسئلے پر آپ سے گفتگو کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ عید قربہ، عید الاضحیٰ جسے ہم کہتے ہیں، اس کی آمد ہے اور وہ قریب ہے۔ 2-4 دن بعد لوگ اللہ کے نام پر جانور ذبح کریں گے اور قربانی اللہ کے ہاں پیش کریں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کس پر قربانی واجب ہے، کس کے لیے یہ قربانی کرنا ضروری ہے اور کس پر نہیں ہے۔ ہماری شریعت کا یہ حسن ہے کہ شریعت نے ہر ایک چیز کی وضاحت کی ہے اور کھل کر بتایا ہے کہ کون سا مسئلہ کون اس کا مکلف ہے اور کس پر وہ چیز لازم ہے، کس پر نہیں ہے۔ جیسے حج بیت اللہ ہے، یا جیسے زکوٰۃ کا مسائل ہے، اسی طرح باقی مسائل ہے جیسے نماز ہے، روزہ ہے، ایسے ہی یہ قربانی ایک عمل ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ تو اس سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے بڑی وضاحت کی ہے کہ یہ کن لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہو اس پر واجب ہے، وہ اللہ کے ہاں قربانی کے مکلف ہے کہ وہ ضرور کرے۔ تو اس کے لیے ایک ضابطہ، ایک اصول ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا بھی ضروری ہے، عاقل ہونا بھی ضروری ہے اور مقیم ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ چیزیں اگر اس کے اندر ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ ضروریات اصلیہ جسے ہم کہتے ہیں کہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں یا پیسے ہیں، اس سے ہٹ کر ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کوئی مالیت ان کے پاس موجود ہے، نقدی ہے، کوئی اور چیز ہے، ضرورت سے ہٹ کر، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ وہ اللہ کے ہاں قربانی کرے گا۔ اگر اس کے باوجود وہ نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہوگا، اللہ کو جواب دہ ہوگا۔ اس لیے اس نصاب کے برابر ان کے پاس یا اتنا چاندی اگر ان کے پاس ہے تو قربانی کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب اس میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر ایک گھر کے اندر 2, 3, 4 بندے ہیں اور وہ الگ الگ نصاب کے مالک ہے تو ان سب پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ایک ہی قربانی کر کے بس جان چھوڑائے۔ اب جو ایک قربانی کر دی وہ جس کی طرف سے، باپ کی طرف سے، بڑے بھائی جس کی طرف سے ہوا وہ اس کی طرف سے تو ہو جائے گی، لیکن باقیوں کے ہاں ذمہ باقی ہے، ان کے ذمے قربانی باقی ہے، وہ اللہ کے ہاں گناہگار ہوں گے، وہ اس سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ان میں بھی احتیاط کر دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے اور شرعی حکم ہے، تو حد المقدور کوشش تو کرنی چاہیے، جان نہیں چھڑانا چاہیے ان سے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتے، اور بہت سارے لوگ اس میں یہ بھی ہے، یہ مسئلہ بھی ہے کہ وہ صاحب استطاعت نہیں ہوتے لیکن اس کے باوجود وہ قربانی کرتے ہیں، اپنے اوپر ایک بوجھ ڈالتے ہیں، تو وہ مکلف نہیں ہے۔ تو ایک آدمی ہے، مثال کے طور پر وہ مقروض ہے، اس پر قرضہ ہے، ان کے پاس ٹھیک ہے پیسے ہیں لیکن ان کے پاس قرضہ بھی ہے، تو شریعت کہتا ہے پہلے قرضہ ادا کرو، قرضہ دو، اس کے بعد اگر آپ کے پاس اتنے نصاب کے مطابق مال بچتا ہے، پیسے بچتے ہیں تو قربانی واجب ہے، نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح قرض لے کر کسی سے کہ یار میں کرتا ہوں، قرض لے کر قربانی ہی کرنی ہے، تو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے اوپر خواہ مخواہ بوجھ نہ ڈالے۔ ہاں اگر کوئی کرتا ہے اور کل اس کے علم ہے کہ کل میں یہ ادا کر سکوں گا یہ قرض کا پیسہ، تو ٹھیک ہے، ثواب ہے ایک آدمی پر۔ اگر نہیں ہے وہ پھر بھی کرتا ہے، اس کو بہت زیادہ اجر بھی ہے، اللہ اجر دے گا ان کو، لیکن اپنے آپ کو یا اپنے اہل والوں کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ کل کوئی مقروض پہ دروازے پہ کھڑا ہو اور ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ اس لیے ان چیزوں میں بھی احتیاط کر دینا چاہیے کہ جن پر واجب ہے وہ نصاب کے مالک ہے، ان کو کرنا چاہیے، جن پر نہیں ہے تو وہ نہ کرے اللہ کے ہاں، اس لیے کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے، اللہ نے انہیں اجازت دے رکھی ہے، تو پھر ہاں مہاں اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس لیے اس مسئلے کے اندر یہ احتیاط تھی، میں نے ضروری سمجھا کہ ناظرین کے سامنے اس مسئلے پر ہم گفتگو کر لیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے گھر میں سونا ہے یا کوئی اور چیزیں ہیں ضرورت سے ہٹ کر، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ ہاں البتہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار میرا اتنا مکان ہے، گاڑی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، وہ تو بہت بڑا رقم بنتا ہے، لیکن وہ اگر ضرورت کے تحت ہے، ضرورت کے لیے رکھے ہیں، وہ کروڑوں کا مالک کیوں نہ ہو، اس پر نہیں ہے۔ البتہ
اگر ایسی گاڑی ہے کہ اس کی ضرورت سے ہٹ کر اس نے خرید و فروخت تجارت کے لیے رکھی ہے، پلاٹ اسی طرح ہے، گھر ہے اسی طرح، تو اس پر قربانی واجب ہے، اس کو وہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر ہر آدمی اپنے بارے میں جانچ بھی سکتا ہے اور فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ کا یہ ایک حکم سال میں ایک بار آتا ہے، اگر ہے کچھ تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں صاحب استطاعت ہوں تو اس کو بالکل قربانی کر دینی چاہیے اللہ کے ہاں، اس لیے کہ اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ یہ نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ آپ نے جب ہجرت فرمائی اس کے بعد ہر سال آپ قربانی فرمایا کرتے تھے، بلکہ کبھی 2 قربانیاں بھی کیا کرتے تھے اپنی طرف سے، امت مرحومہ کی طرف سے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس مسئلے پر غور کر کے اگر ہے اللہ نے توفیق دیے تو کر دینی چاہیے۔ اللہ حافظ۔